ادھر ایوان نمائندگان میں حال ہی میں ایک رکن کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی بیانات کا نشانہ بننے والی مسلمان رکن الہان عمر کی حمایت سے متعارف کرائے گئے اس بل کو منظور کر لیا گیا، جس کے تحت امریکی وزارت خارجہ میں ایک خصوصی سفیر کی تقرری ہوگی جو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا پر نظر رکھنے اور اس سے نمٹنے پر کام کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، اس بل کا پس منظر کیا ہے اور اس کے سینٹ سے منظور ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ جی اسد، بالکل تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں کہ لورین بوبرٹ جو ہیں وہ اپوزیشن ریپبلکن پارٹی کی خاتون کانگریس رکن ہیں، اور انہوں نے جو برسر اقتدار ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی خاتون رکن الہان عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا گزشتہ ماہ، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ تنقید جو ہے وہ نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کے زمرے میں آتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ ماہ ایک ایوان کی ایک بحث کے دوران الہان عمر پر جو تنقید کی گئی، اور لورین بوبرٹ نے انہیں لبرل قانون سازوں کے جہاد اسکواڈ کا ایک حصہ قرار دیا۔ ان کی اس بیان پر کافی تنقید بھی سامنے آئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے اس بیان پر معافی مانگنے سے بھی انکار کیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ الہان عمر کو ایک اور نسل پرستی اور نفرت انگیز جو ہے وائس میل موصول ہوئی، اور جو قانون ساز ہیں ڈیموکریٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس دسمبر کے اوائل میں۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Condemning this should not be a partisan issue. اس کی مذمت کرنا سیاسی وابستگی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں شامل انسانیت اور مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کے بارے میں ہے۔ آج تک ریپبلکن پارٹی کی قیادت نے اپنے اراکین کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اپنی صفوں میں موجود مسلمانوں کے خلاف نفرت سے نمٹنے کے لیے کچھ کرے۔ Hateful words against Muslims from elected officials. منتخب عہدیداروں اور عوامی شخصیات کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز الفاظ کا استعمال بہت سے لوگوں کو تشدد کی کارروائیوں کی تحریک دیتا ہے۔ اس سے ہماری کمیونٹی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ اس معاملے میں احتساب کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی جان لے کہ یہ تشدد والی تقریر ٹھیک نہیں، اور نفرت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور سرایا نہیں جائے گا۔ اسد، کہا جا رہا ہے کہ یہ بل جو ہے سینٹ سے منظور ہونا مشکل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے، اور ریپبلکن کے جو مخالفین ہیں قانون ساز، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل بہت تیزی سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں اسلاموفوبیا کی جو ہے وضاحت نہیں کی گئی۔ نیلوفر، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی اس ہفتے میں جنوبی ایشیا سے متعلق۔ منگل کو امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں پاکستان اور بھارت کے لیے نامزد سفارتکاروں کی منظوری کے لیے سماعتیں بھی ہوئیں۔ اس سماعت کے دوران بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر ڈونلڈ بلوم اور بھارت کے لیے ایل اے کے میئر ایرک گارسیٹی کو ان ممالک میں سفیر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کارروائی کی تفصیلات، اس سماعت میں کیا سوال، خاص طور پہ کون سے ایشوز ڈسکس ہوئے؟ جی اسد، پاکستان کے لیے جو نامزد امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو اس سماعت کے دوران سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر چین، افغانستان اور بھارت کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بھی ان سے کافی سوالات کیے گئے۔ جو ڈونلڈ بلوم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی تقرری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ یہ یقینی بنائیں گے کہ وہ بلا تفریق پاکستان میں تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے، خاص طور پر انسانی حقوق، مذہب اور آزادی اظہار کے لیے وہ اپنی جو کوششیں ہیں اس خطے میں جاری رکھیں گے۔ اور دوسری جانب بھارت کے لیے جو امریکہ کے نامزد سفیر ہیں ایرک گارسیٹی، انہیں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کافی خبروں میں رہے ہیں سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے۔ ان کے ایک سابق اعلیٰ مشیر پر سیکچول ہراسمنٹ کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ان پر کافی تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ اس سماعت کے دوران بھی یہ دیکھا گیا کہ ان پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے گئے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے بھارت میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے بھرپور طریقے سے اس خطے میں اٹھائیں گے، خاص طور پر بھارت کی جو سرحدیں ہیں اسے محفوظ کرنے کے لیے، وہاں جارحیت کو روکنے کے لیے اور وہاں خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی کوششوں کو وہ دگنا کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کافی میجر ڈیولپمنٹس تھیں دونوں فرنٹس پہ جس پہ آپ نے ہمیں بتایا۔